ایک اذان کو ذہن کے اندر رکھ لو تو دعوت سمجھ کے اندر آ جائے گی۔ نماز بعد میں ہوتی ہے، اذان پہلے ہوتی ہے۔ فرض تو نماز پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے حکم ہے اذان دینے کا۔ اذان دعوت ہے، اس سے پتہ چلا دعوت پہلے ہے، عبادت بعد کے اندر ہے، اور دعوت سے عبادت زندہ ہوگی، اس لیے حکم ہے اذان کا۔ اور اگلی جو اس کے اندر حکمت والی بات ہے ذہن کے اندر آ گئی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے بھی کان کے اندر سب سے پہلے جو حکم ہے کیا ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ اب وہ بچہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے کان کے اندر یہ آواز پہنچائی جائے، دعوت پہنچائی جائے۔ اور اس کو دعوت کس نے کہا؟ حضور نے کہا۔ جب آپ اذان پڑھ لیتے ہیں تو اذان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس دعوت تامہ۔ تو یہ صرف دعوت نہیں ہے، یہ مکمل دعوت ہے۔ اور اس سے ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ اذان دن میں 5 بار ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ دعوت بھی بار بار ہوگی۔ اور اذان مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اذان میں دعوت مسلمانوں کے کافروں کو نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کہ تبلیغ بھی مسلمانوں ہی کے لیے۔ 2 چیزیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے تبلیغ۔ بلغ ما انزل الیک، تبلیغ بات پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا دعوت کا مخاطب وہ کفار ہیں، اور تبلیغ کا جو مخاطب ہے وہ مسلمان ہیں۔ اذان مسلمانوں میں ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ یہاں کئی لوگوں کو جب جماعت کے ساتھی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے، جی ہمیں پتہ ہے، جاؤ ادھر جا کر ہندوؤں کو بتاؤ، عیسائیوں کو بتاؤ، سکھوں کو بتاؤ۔ اور یقین کرو عیسائی، سکھ، ہندو جاؤ نا ان کے ملکوں میں، یہ جو باہر ملکوں سے ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جاؤ اپنے مسلمانوں کو سمجھاؤ، تم کہتے ہو ان کو بتاؤ۔ تو اگر دعوت کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو تو کیا ہمارے بازاروں کے اندر سچ چلتا ہے؟ ہمارے بازاروں کے اندر ناپ تول بالکل ٹھیک ہے، ہمارے عدالتوں میں فیصلے بالکل ٹھیک ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر نمازی بالکل پورے ہیں، ہمارے حی علی الصلاۃ کے جواب کے اندر جو ہے نا جی نمازی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، تو تبلیغ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اذان مسلمانوں کے لیے ہے تو تبلیغ بھی مسلمانوں کے لیے۔ اگر پتہ ہے سب کو نماز فرض ہے پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ تب بھی نماز کے لیے بلاؤ۔ اگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ عبادت ہے یا نماز ہے تب بھی حکم ہے کہ بلاؤ۔